دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ تاریخ انوکھے اور عجیب و غریب بادشاہی نظاموں سے بھری پڑی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے حکمران کا دور حکومت بیان کرتے ہیں جس کے دور حکومت میں مذہب، عورت اور حکومت جسٹ ایک مذاق بن کر رہ گیا۔ اپنے دور حکومت میں یہ وقت کے قاضی کو شراب سے وضو تک کروا دیتا۔ اس کا پسندیدہ گھوڑا اس کی مملکت کا خاص وزیر رہا اور تمام جو دربار ہوتے اس میں اس کا گھوڑا وزیروں کا پروٹوکول لیتا اور دربار میں موجود رہتا۔ یہ اپنی کنیزوں کو سیڑھیوں پر ننگی کھڑی کر دیتا اور جب سیڑھیوں کے زینے چڑھتا تو ان کی چھاتیوں کو پکڑ کر اوپر کی طرف جاتا، طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا اور ان کو لٹا کر ان پر بیٹھ کر اپنے امور سلطنت نپٹاتا اور اکثر اوقات کھانا بھی ان کے اوپر بیٹھ کر کھاتا، گویا ان کے ننگے جسم اس کے لیے دسترخواں ہوں۔ یہی وہ عیاشیاں، شراب و شباب تھا کہ جس نے مغل سلطنت کو ڈبو کر رکھ دیا۔ 3 صدیوں تک شان و شوکت سے کی گئی حکومت کے خاتمے کا انت یہیں سے شروع ہوا چاہتا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا کی رنگین مزاجیوں کی وجہ سے اسے رنگیلا کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ناصر الدین محمد شاہ رنگیلا مغل سلطنت کا 13واں بادشاہ تھا۔ پیدائش 1702 7 اگست افغانستان میں ہوئی۔ بادشاہی ادوار کی بات کریں تو 1719 تا 1748 تک اس نے وہ اقتدار میں رہا۔ 17 سال کی عمر میں تاج اس کے سر پر پہنا دیا گیا۔ اس نے کل 4 شادیاں کیں۔ اس کے 3 بیٹے ہوئے اور 3 ہی بیٹیاں ہوئیں۔ لفظ رنگیلا اس کی عادت یا طبیعت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ محمد شاہ نے اپنے لیے اس کو خود منتخب کیا تھا۔ وہ شاعری اور موسیقی کا دل دادا تھا اور بطور تخلص لکھتا تھا اور اپنے اس قلمی نام کو پسند کرتا تھا۔ وہ ایسی حرکات و سکنات کرتا کہ اس کے درباری خود اس سے بیزار رہتے تھے، جیسا کہ وہ حکم صادر کرتا کہ کل تمام وزیر و مشیر زنانہ لباس میں دربار حاضر آئیں گے، اور اگلے دن دربار ایسے معلوم ہوتا گویا یہ کوئی طوائف کا کوٹھا یا پھر کوئی خواجہ سراؤں کا فنکشن ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جن کے ہم جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دربار سے صرف 2 بار محل سے باہر نکلا۔ اس کی رنگین مزاجی کی آخر وجہ کیا تھی اور اس نے مغل سلطنت کو کیا کیا نقصان پہنچائے، اور اس کا گھوڑا سلطنت کا وزیر کیسے بن گیا؟ جب یہ عیاش پرست تھا تو 29 سالہ دور اقتدار کیسے گزرا؟ فوج اور سلطنت کا نظام کون چلاتا رہا؟ برادران جنہوں نے اسے بادشاہ بنایا ان کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا، اور سید برادران کا کیا انجام ہوا؟ کس طرح سے پھر ایران کا بادشاہ نادر شاہ دلی کو قتل غارت کے بعد لوٹ کر لے گیا، اور دنیا کے سب سے بڑے ہیرے کوہ نور کو نادر شاہ نے کیسے حاصل کیا، اور وہ کون سا تخت تھا جو جاتے ہوئے نادر شاہ بطور عبرت اپنے ساتھ لے گیا؟ اس کو بطور منصب عطا کرنے میں سید برادران کا بہت ہاتھ تھا۔ سید برادران جو دیگر بادشاہوں کی طرح اس 17 سالہ بچے کو بھی بادشاہ منتخب کرنے میں معاونت فراہم کی، وہ اس بچے کو کٹ پتلی بنا کر استعمال کرنا چاہتے تھے اور ہندوستان پر راج کرنا چاہتے تھے۔ یہ فیصلہ ان پر الٹا پڑا۔ ابتدائی عمر محمد شاہ رنگیلا نے حرم ہی میں گزاری۔ سلطنت سنبھالنے کے بعد آصف جاں کی حمایت حاصل کر لی، اور یہیں سے سید برادران کا انجام شروع ہوا چاہتا تھا۔ آصف جاں نے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ مل کر 1720 میں تخت دلی پر محمد شاہ رنگیلا کی گرفت کو مضبوط کرا دیا۔ سید حسین علی شاہ کو جنگ میں مار دیا، جبکہ جو حسن علی شاہ تھا اس کو ایک اور جنگ میں بطور قید زندان میں ڈال کر زہر دے کر مار دیا گیا۔ سید برادران کا طویل دور یہاں ختم ہو گیا۔
مملکت کا نظام آصف جاں کے کنٹرول میں رہا اور وہ کافی عرصہ بطور وزیر اعظم رہا۔ اس کے محل میں کسی عورت کی عزت محفوظ نہ تھی، شراب نوشی میں دھت رہتا اور بیہودہ حرکات و سکنات کرتا رہتا تھا۔ احمد شاہ رنگیلا ہر وقت نشے کی حالت میں رہتا اور کسی بھی شخص کو اعلیٰ عہدہ سونپ دیتا تھا، اور جب چاہتا وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجوا دیتا۔ من کرتا تو سارے قیدی رہا کروا دیتا اور اپنی سپاہ کو بھیجتا کہ اتنی ہی تعداد میں بازار جا کر عام لوگوں کو پکڑ کر زندان میں بھیج دیا جائے۔ اس کے دور حکومت میں کم و بیش 90% کے قریب عوام جیل کی ہوا کھا چکے تھے۔ وہ اکثر اوقات دربار میں ننگا آ جاتا اور درباریوں کو بھی یہی حکم ہوتا کہ وہ بھی ننگے ہو جائیں، اور سرعام تخت پر ہی پیشاب کر دیتا تھا، اور فارمولہ ضرورت کے ماتحت وزیر و مشیر بھی اس کی چمچہ گیری کرتے، یہاں تک کہ علماء اور فضلاء بھی واہ واہ کہہ دیتے اور ان کی تعریف کرتے۔ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہوا کہ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا اور ان کے جسموں پر بیٹھ کر، ٹانگوں پیٹ پر لیٹ کر امور سلطنت نپٹاتا تھا۔ جب کبھی وہ سیڑھیاں چڑھتا تو تمام زینوں پر کنیزوں کو کھڑا کر دیا جاتا اور وہ ان کی چھاتیوں کو پکڑ کر سیڑھیاں چڑھتا تھا۔ وہ خود قوانین بناتا اور اگلے ہی دن جب شراب کا نشہ اترتا تو ان کو ختم کر دیتا تھا۔ بادشاہ ہر وقت عیش و عشرت میں رہتا اور اپنے قاضی تک کو شراب سے وضو کروا دیتا تھا، اور قاضی جو نظریہ ضرورت کا مارا 1 منٹ بھی دیر نہ لگاتا۔ اس نے ایک فرمان جاری کر رکھا تھا کہ ملک کی تمام عورتیں اس کی ملکیت ہیں اور عوام کے پاس وہ امانتیں ہیں، اور جو کوئی ان کی امانت میں خیانت کرے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ آخر اتنی اوٹ پٹانگ عیش و عشرت نشے میں دھت رہنے والا بادشاہ 29 سالہ اقتدار میں کیسے رہا؟ اس نے بہت سے اصلاحی کام بھی کیے جس کی وجہ سے اس کی گرفت مملکت پر مضبوط ہوتی گئی اور وہ 29 سال حکومت کر گیا۔ اس کی پہلی اصلاحات میں یہ اصلاح بھی شامل تھی کہ اس نے فارسی کو درباری زبان ختم کر کے پہلی مرتبہ اردو کو درباری زبان نافذ کیا، اور اس کے دور حکومت میں اردو کو ترویج ملی۔ اسی کے دور حکومت میں قوالی کی رسم کا آغاز ہوا، اور قوالی تمام اشرافیہ کی محفلوں کی شان بن گئی۔ وہ اپنے ابتدائی دور حکومت میں مذہب سے بھی بہت لگاؤ تھا۔ اس نے قرآن مجید کا اردو اور فارسی میں آسان ترجمہ کروایا اور ملک گیر تمام خطوں میں بھیج دیا۔ اس نے کئی سو مکاتب اور مدارس بنوائے اور دینی علوم کو ترویج ملی۔ اس نے مغل پہناوے میں چوغے کو ختم کیا اور شیروانی کا رواج عام کیا۔ کیونکہ یہ ادب پرست بھی تھا، اس نے فنون ادب کو بہت ترقی دی۔ فن تعمیر میں اس کی بیش قدر خدمات ہیں۔ باغ ناظر اسی نے تعمیر کیا اور موسیقی کو بھی فروغ دیا۔ اسی کے دور حکومت میں نعمت خاں جیسے موسیقار پیدا ہوئے اور دربار میں خدمات انجام دیں۔ مرہٹے ہر وقت اس کے نازک دور حکومت پہ حملے کرتے رہتے۔ اس سے بھی بڑی مصیبت جو اب گلے پڑی وہ تھا نادر شاہ درانی۔ نادر شاہ درانی ایرانی دور حکومت کا آخری حکمران تھا جس نے دلی میں خون کی ہولی کھیلی۔ 1739 میں نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ مغل بادشاہ اور نادر شاہ کے درمیان جنگ کرنال کا معرکہ ہوا۔ مغل بادشاہ اپنی 1 لاکھ فوج کے ساتھ موجود تھا، جبکہ نادر شاہ کے پاس صرف 55,000 فوج تھی۔ جنگ کرنال پہلا موقع تھا جب نادر شاہ رنگیلا نے دلی سے باہر قدم رکھا تھا۔ اپنی ناقص حکمت عملی کی بدولت احمد شاہ رنگیلا کو شکست ہوئی۔ دہلی کو فتح کرنے کے بعد مغلوں اور مرہٹوں کو نادر شاہ نے اطاعت کا حکم دیا اور دلی کی گلیوں میں خون کا بازار گرم کر دیا۔ اسی دوران ایران میں بغاوت کی شورش پیدا ہوئی
جس کے باعث نادر شاہ کو واپس ایران جانا پڑا۔ ایران واپس جاتے ہوئے وہ تخت دلی واپس رنگیلا کے حوالے کر گیا، لیکن مغلوں کا مشہور خاندانی تخت طاؤس اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے علاوہ جو مشہور ہیرا کوہ نور تھا وہ بھی اپنے ساتھ ایران لے گیا اور سارے خزانے لوٹ لیے۔ کہتے ہیں کہ نادر شاہ نے اس وقت دلی کے خزانوں اور مندروں سے اتنا سونا لوٹا تھا کہ آج تک کسی نے اتنا مال غنیمت حاصل نہ کیا تھا، اور واپس ایران جا کر اس نے نیکسٹ 3 سال تک اپنے ایرانی باشندوں سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہ لیا۔ یہ 26 اپریل 1748 تھا جب اس بد کردار ترین بادشاہ کا اس دنیا سے خاتمہ ہوا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس کی موت کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ہوئی۔ شراب پی پی کر وہ اپنے گردے، جگر اور اپنے پورے جسم کا نظام تباہ کر بیٹھا تھا۔ احمد شاہ رنگیلا کی موت کے بعد احمد شاہ بہادر نے حکومت کا نظام سنبھالنا شروع کر دیا، اور اب احمد شاہ بہادر تخت دلی کا نیا حکمران تھا۔ سامعین، یہ تو تھی احمد شاہ رنگیلا کی سرگزشت۔ اسی طرح کی اور تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔